بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم سردیوں میں ہونے والے نزلہ، زکام اور کھانسی کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ عام مسئلہ ہے جو موسم بدلتے ہی بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب کو متاثر کرتا ہے۔ کبھی ناک بہنے لگتی ہے، کبھی ناک بند ہو جاتی ہے، کبھی بار بار چھینکیں آنے لگتی ہیں، اور کبھی کھانسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ رات کی نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر نزلہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں نزلی رطوبات دماغ سے الگ یا سینہ پر گرتی ہیں۔ جب نزلی رطوبات پانی کی طرح ناک سے بہتی ہیں اور چھینکیں آتی ہیں تو اسے زکام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانسی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خشک کھانسی اور دوسری بلغمی کھانسی۔ اکثر اوقات نزلہ، زکام اور کھانسی تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کی عام وجوہات میں ٹھنڈی ہوا میں بغیر سر ڈھانپے جانا، بار بار ٹھنڈا پانی پینا، فریج کی ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، موسم کی اچانک تبدیلی۔ جب جسم میں بلغم بڑھ جاتا ہے تو یہی بلغم نزلہ، زکام اور کھانسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ابتدا میں ہی احتیاط کر لی جائے تو مسئلہ زیادہ نہیں بڑھتا۔ نیم گرم پانی کا استعمال، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز، جسم کو گرم رکھنا اور مناسب آرام بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھاپ لینا بھی نزلہ اور ناک بند ہونے میں اکثر فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس سے ناک کی نالیاں کھلتی ہیں اور سانس لینے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے گھریلو نسخے بتاتا ہوں جو نزلہ، زکام اور کھانسی میں روایتی طور پر استعمال ہوتے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ان سے فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تازہ ادرک کے باریک باریک ٹکڑے کر لیں اور اس کا قہوہ بنائیں۔ اس میں 1 چمچ شہد ملا کر دن میں 1 یا 2 مرتبہ استعمال کیا جائے تو نزلہ اور کھانسی میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ناک بند ہو یا سر بھاری ہو تو گرم پانی میں روغن سفیدہ کے چند قطرے ڈال کر دن میں 1 مرتبہ بھاپ کی جائے تو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ خشک کھانسی کی صورت میں سادہ شہد کا استعمال گلے کی خشکی اور خراش میں آرام دیتا ہے، جبکہ بلغمی کھانسی میں گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ملا کر پینے سے کھانسی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں خاص طور پر انجیر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ نزلہ، زکام اور کھانسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 5 خشک انجیر رات کو پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح اسے اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو یہ گلے کی خشکی، سینے کی جکڑن اور بلغمی کھانسی میں مددگار سمجھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنا وہ نسخہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے تجربے میں نزلہ، زکام اور کھانسی میں اکثر استعمال کروایا ہے۔ یہ کوئی حتمی
یا دعوے والا علاج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ محسوس ہوا ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر نزلہ، زکام اور کھانسی میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیں: سپستان 100 گرام، تخم ختمی 50 گرام، شکر تگال 15 گرام، کاکڑا سینگی 15 گرام، سونف 30 گرام، دار چینی 25 گرام، ست ملٹری 5 گرام۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے سفوف کریں۔ بالغ افراد آدھا چمچ دن میں 2 مرتبہ، نابالغ افراد آدھا ٹی اسپون دن میں 2 مرتبہ، ہمراہ نیم گرم پانی۔ اس کے علاوہ نزلہ، زکام اور خشک کھانسی کے لیے کرچی دواخانے کا سوفیکول شربت، بڑوں کے لیے 1 ٹیبل اسپون، بچوں کے لیے 1 ٹی اسپون دن میں 3 مرتبہ۔ نزلہ، زکام اور بلغمی کھانسی کے لیے کرچی دواخانے کا کوریز کول شربت 1 ٹیبل اسپون اور بچوں کے لیے ½ ٹی اسپون دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے سے بلغمی کھانسی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض یہ شربت استعمال نہ کریں، بلکہ ہمدرد کا صدوری، جو کہ شوگر فری بھی ملتا ہے، 1 ٹیبل اسپون 3 دفعہ استعمال کریں۔ اگر سر درد اور ناک بند ہونے کی شکایت ہے تو کسی بھی کمپنی کا عطری پھل استخدوس 1 ٹی اسپون رات سوتے وقت نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے دوران ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور شدید زکام میں دہی یا کیلا جیسی ٹھنڈی تاثیر والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح رات کے وقت ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے اور نامناسب کپڑوں میں سونے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بخار زیادہ ہو جائے، سانس لینے میں دشواری ہو، سینے میں درد ہو، کھانسی 7 دن سے زیادہ برقرار رہے، تو خود علاج پر اکتفا نہ کریں، بلکہ فوراً ڈاکٹر یا کسی مستند معالج سے رجوع کریں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ نزلہ، زکام اور کھانسی ایک عام مسئلہ ہے، لیکن بروقت احتیاط، گھریلو تدابیر اور درست رہنمائی سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے۔ شدید یا لمبے عرصے کی بیماری میں ڈاکٹر یا مستند معالج سے ضرور رجوع کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔